جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی۔ کوکب ٹی وی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے۔ ناظرین کرام، کوکب ٹی وی منفرد پروگرام اور منفرد موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ آج پھر ہم ایک مرتبہ آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اور کوکب ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی نشریات جان عالم پیش کر رہا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ قاری قرآن تشریف فرما ہوتے ہیں، ثنا خان تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جید علماء کرام اور اسکالر کا جو ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پروگرام کا جو آغاز ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری آواز کے حامل قاری زینت القرہ، نجم القرہ، فخر القرہ جناب قاری محمد آصف فریدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم فرید۔ وخلق الجان من مارج من نار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماشاء اللہ، اللہم زد فضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب المشرقين ورب المغربين
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان سبحان اللہ، سبحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ، اللہم زد فزد. احسنت احسنت. كل من عليها فان ماشاء اللہ، اللہم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ جس کے دل میں ہو محبت سرکار دو عالم کی، نہ جس کے دل میں ہو محبت سرکار دو عالم کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. جناب قاری محمد آصف فریدی صاحب سورہ رحمان کی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرما رہے تھے. تلاوت کلام پاک کے بعد اب سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے. نعت کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا پڑھنے والے ثناخواں محمد کاشف فریدی صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں آپ کا کوکب ٹی وی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ہدیہ بلہائے عقیدت پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ، بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف
سے خود سجایا، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ جب بھی عظمت مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، جب بھی عظمت مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، تو میرے آقا کی نگاہ التفات ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم بھی انوار، کتنے خوش نصیب ہیں ہم بھی انوار، کہ ہمارے لب پہ مدنی آقا کی نعت ہوتی ہے۔ اسی کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محمد کاشف فریدی صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ نعت کے بعد ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بعث مبارکہ، نزول وحی، دعوت اسلام کے مختلف ادوار اور ہجرت مدینہ کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی ہی علمی، روحانی اور وجدانی شخصیت جناب علامہ عبدالستار سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آج کے حوالے سے ایک شعر کے سائے میں آپ کو دعوت گفتگو دے رہا ہوں کہ شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، علی کے گھر کی
محمد کے در کی بات کرو۔ نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو لہب کیسے، نبی کے حسن کو دیکھے گا ابو لہب کیسے، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حقیقت میں ہے اصل میں محمد کے دربار کی بات۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ عبدالستار سعیدی صاحب سے۔ آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری جو ہے رہنمائی فرمائیں اور روشنی ڈالیں، بعثت کا مفہوم و معنی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت کا لفظی معنی ہے کسی کو پیغام، کسی کو کوئی چیز بھیجنا۔ لفظی معنی کوئی چیز بھیجنا کسی کے ہاتھ، اور اصطلاحی معنی شریعت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کے ذریعے نبی کو پیغام بھیجنا۔ اور اب ہمارے ہاں بعثت کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بعثت نبی کا مطلب کیا بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجنا۔ اس لحاظ سے بعثت کا لفظ جو ہے نا اس کا یہ معنی ہے بھیجنا۔ لفظی معنی ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ شرع اصطلاح میں بعثت نبی سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، جو سارے نبیوں کے پاس آئے، اور آخر میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے اور پیغام ابدی سنایا۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ وہ ناگفتاب حالات تھے، وہ لوگ خدا سے دور تھے، وہ لوگ پھولوں کی خوشبو کو جانتے تھے، خوشبو پیدا کرنے والا، پھول کے اندر خوشبو پیدا کرنے والے کی ذات کا پتہ نہیں تھا، وہ لوگ پانی کی شریانی کو جانتے تھے مگر اس میں کمال پیدا کرنے والے خلاقی کائنات کا پتہ نہیں تھا، وہ لوگ آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھتے، زمین کی وسعت کو دیکھتے مگر اس کے خالق و مالک کا پتہ نہیں تھا۔ پوری دنیا ایک جہالت قضا بن چکی تھی، پوری دنیا میں جہالت ہی جہالت تھی، خاص کر عرب میں کیا حالت تھی کہ بت پرستی تھی، بت پرستی عام ہوگی۔ سب سے پہلے عرب لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اور یعنی توحید کے قائل تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادے علابت، آگے ان کی اولاد، آگے رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ شرک کی ابتدا ہونے لگی، لوگ شرک کی طرف مبتلا ہو گئے، بتوں کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا حال تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اس سے پہلے پورا جہان جو تھا، پوری کائنات وہ ایک مستغرق ہو چکی تھی برائیوں میں، یہاں تک کہ بچی کو قتل کرنا وہ ایک فخر سمجھتے تھے۔ کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی وہ سمجھتے تھے میرے لیے باعث تذلیل ہے، میں اس کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ لوگ تانے دیتے تھے کہ تیرے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے، بچی کو زندہ درگور کرنا اور قتل عام کرنا، مظلوموں پر ظلم کرنا، اور قمار بازی، یہ جوا بازی، شراب خوری، کیا کیا برائیاں تھیں ان میں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے وہ عرب لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، وہ عرب لات و عزا کے پرستاروں کا گھر، بنت حوا کی تجارت گاہ و میں خاروں کا گھر۔ بنت حوا کی یعنی حوا کی بیٹیوں کی تجارت ہوتی تھی، منڈیاں لگتی تھیں، یہ اس عورت کا مقام تھا۔ بنت حوا کی تجارت و میں خاروں کا گھر، بنت حوا کی تجارت گاہ و میں خاروں کا گھر، تیرے استمداد جہاں ہنستا تھا فریاد پر، ناخلف بیٹھے ہوئے تھے مسند ارشاد پر۔
یعنی نہ خلف حاکم وہ بد، اور کیا تھا ظلم و استبداد اس قدر تھا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا علامہ صاحب، اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ عورتوں کی کوئی قدر و وقت نہیں تھی، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، جبکہ عورتوں کے بغیر گھر کی زینت بھی نہیں، مگر عورت اسی طرح مظلوم، غلام، سب پر ایک تختہ مشق بنے ہوئے تھے، ان کی کوئی قدر و وقت نہیں تھی، بلکہ عورت کو ایک ڈنگر اور جانور کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں چاہا بیچ دیا، جہاں سے خرید لیا، استغفر اللہ، ایسے حالات تھے۔ تو پھر بزرگ فرماتے ہیں پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، اور آمینہ کو کنتو کنزن کا خزانہ مل گیا، اور آمینہ کو کنتو کنزن کا خزانہ مل گیا، بے سہاروں بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، ارے یوں کہو حسنین کو بے مثل نانا مل گیا، سبحان اللہ، یوں کہو حسنین کو بے مثل نانا مل گیا۔ جی بالکل، اسلام سے قبل جو ہے حالت بڑی غیرت تھی، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ اعجاز جو ہے اسلام نے عورت کو عزت اور جو مقام دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ تو علامہ صاحب، وحی کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی، اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی، آقا علیہ السلام غار حرا میں تھے اور گوشہ تنہائی میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے، حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اس کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے پیغام کہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھ۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اشارہ یہ تھا کہ جبریل میں پڑھنے والا نہیں، میں تو پڑھانے والا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی مجھے علم نہیں، یہ بات نہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی قوت کے ساتھ آپ کو جھنجھوڑا اور عرض کیا اقرا، پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ جھنجھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، گویا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے اسم مبارک لفظ رب کا تعارف کرایا۔ اے پیارے حبیب، اپنے رب کے نام پر پڑھے جس نے انسان کو پیدا کیا، ایک خون کی بوند سے پیدا کیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں یہ نقشہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد ہو، اور یہ اعجاز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب پہلے وحی آئی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جلدی الفاظ ادا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی جملہ رہ نہ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب آپ ایسا فکر نہ کریں، ہم اس کے محافظ ہیں، قرآن کے ہم محافظ ہیں، ہم نے ہی قرآن آپ کی زبان پر جاری کیا، لہٰذا اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو کر الفاظ ادا کرتے، اور جب وحی آپ پر نازل ہوتی، یہ تو پہلی وحی تھی، اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی روک دی گئی۔ اس میں بھی راز و حکمت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک ذوق پیدا ہو جائے، اللہ کے عشق میں، شوق میں، ایک انتظار میں رکھنا مقصود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار میں تھے، بڑے غمگین ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، پیغام ابدی آیا تھا رک گیا، لوگ تانے دینے لگے کہ اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے پیارے حبیب وَالضُّحَىٰ، چاش اس روشن چہرے کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، اور زلف دوتا کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک دلا سے دے رہا ہے پیارے حبیب، یہ بات نہیں ہے، یہ غیر جو ہے یہ ہوا پھیلا رہے ہیں، اصل بات یہی تھا کہ اس میں ذوق اور شوق پیدا ہوا۔ پھر جب وحی اترنا شروع ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی جب نازل ہوتی تو کیفیت ایسی ہوتی، کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر
غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اور جب اس حالت سے آپ باہر آتے تو وہ آیات آپ کے ذہن میں اترتی ہوتی ہیں، اور وہ نقشہ قرآن پاک ہے، اور آپ کی زبان پر وہ آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کو جو کاتبین وحی تھے ان کو بلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں کہ یہ آیات لکھ لو۔ اس طرح قرآن پاک کی آیات ساتھ ساتھ لکھی جا رہی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ قرآن پاک کا فیضان عام کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات جان عالم۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جان عالم ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جان عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ، جان عالم ہو یا رسول اللہ۔ کوکب ٹی وی کے پروگرام جان عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلام میں آغاز کن لوگوں سے ہوا اور کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کی رہنمائی فرما دیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اسلام کا آغاز ہوا، دعوت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مخلص صحابہ اور صحابیات تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مشہور روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بزرگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوسرے غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان مخلصین کے سامنے جب اسلام رکھا، انہوں نے بلا حیل و حجت قبول کر لیا اور کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ پیغام ابدی دوسرے لوگوں تک سنایا، ایک وہ وقت بھی آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیں۔ پہلے اسلام کی تبلیغ خفیہ ہوتی تھی، اور پھر وقت آ گیا اسلام کی تبلیغ جو ہے اس کو آشکار کیا جائے، واضح کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی برادری والے ان کو بلایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر آواز دی، لوگو آؤ میری بات سنو۔ لوگ آئے، جب آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف دشمن ہے، وہ تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو کیا تم بات مان جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، کہ آپ نے آج تک جھوٹ بولا نہیں، ہم نے آپ سے سچ ہی سنا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مان جاؤ، اگر مانتے ہو تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، جنت حاصل کر جاؤ گے۔ جب یہ پیغام آقا علیہ السلام نے سنایا تو اس وقت کئی کافر جو تھے وہ سیخ پا ہو گئے، تم نے اس لیے ہمیں بلایا تھا، ہم یہ قبول نہیں کرتے۔ جن میں سرفرست ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ شیبہ بھی تھے، اور کیا کیا کفار مکہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کے بعد جب نبوت کا اظہار ہو گیا، آپ نے اعلانیہ جب توحید کا پرچار کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، اور جناب ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ابو طالب سردار جی
ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کا خاندان بڑا معزز ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت محمد بن عبداللہ، وہ تو حضرت نہیں کہتے تھے، محمد بن عبداللہ، بلکہ ایک روایت میں تھا کہ اتنا ہی کہا کہ آپ کا بھتیجا، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی وہ تذلیل کرتا ہے، ان کو جاہل کہتا ہے۔ آپ ان کو روک لیں، اگر آپ نہیں روک سکتے آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ خود نپٹ لیں گے۔ جناب ابو طالب نے ان کو پیار سے سمجھا دیا، چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا تو پھر آ گئے۔ ابو طالب، ہم نے آپ کو کہا تھا اپنے بھتیجے کو روک لیں، وہ نہیں روکے، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس وقت جناب ابو طالب آپ نے فرمایا میں ان کو بلا کر کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بھتیجے میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو، میرے پر بھی رحم کرو۔ آپ نے فرمایا چچا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ قریش مکہ جو ہے یہ اس بات پر سیکھ پا ہو گئے، تبلیغ یہ نہیں مانتے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سمجھا کہ ابو طالب جو ہے یہ اب جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آؤں گا، اس کام سے، یہ تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، کہ جہاں تک جو اللہ کو منظور ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ میرے ذمے ہے، میرا فریضہ ہے، میں اس کو ادا کروں گا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب آپ نے فرمایا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ان کا منصب ہے، یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا اے بھتیجے ٹھیک ہے، تم جو چاہو کرو، جہاں تک ہو سکا میں ان کو سمجھاؤں گا، میں آڑے آؤں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اعلانیہ یہ اظہار فرمایا، اور پھر کئی خوش نصیب تھے جو ساتھ ساتھ آتے گئے، اور آقا علیہ السلام کا ساتھ بنتا گیا۔ اور وہ وقت بھی تھا حضرت عمر مخالف تھے، اور جب قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا تو حضرت عمر اسلام کے سپاہی بن گئے۔ ابو جہل جیسے ان کے گھروں میں سب ماتم بچ گئی، لوگوں یہ کیا ہو گیا، ابو عمر جیسا بہادر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب ہم کمزور ہو جائیں۔ پھر کیا تھا، اسلام دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کو جب یہ اسلام کی خبر پہنچی، اس وقت جو قریش مکہ تھے وہ سیکھ پا ہو گئے، صحابہ کرام پر دنیا تنگ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امید پر کہ لوگوں کو تبلیغ کرنی، آپ آقا علیہ السلام جہاں مجمع ہوتا وہاں جاتے، حج کے موقع پر اعلان عام کرتے، تبلیغ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے، طائف کے میدان میں گئے اور وہاں جا کر لوگوں کو جب تبلیغ کی، طائف والوں کا تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کیا اشر کیا، آقا علیہ السلام کو پتھروں سے لہو لہان کیا۔ اور صحابہ کرام عرض کہتے حضور یہ آپ ان کے لیے غرقابی کی دعا مانگیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا مانگتا ہوں۔ دعا کیا مانگی؟ کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ صحابہ کرام عرض کہتے حضور یہ تو ان کے بھلائی کی دعا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک طرف تدبیریں ایک طرف سرکار کی ایذا کی ہوتی تھی، یعنی تکلیف دینا، ان کو کفار کا منشور یہی تھا کہ ان کو تنگ کیا جائے۔ تدبیریں ایک طرف سرکار کی ایذا کی ہوتی تھی، اور ادھر چشمان رحمت عاصیوں کے غم میں روتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اتنا دکھ دیا گیا، تکلیف دیا گیا، نوکیلے پتھر آپ کے پاؤں مبارک پر مارے گئے، لہو لہان ہو گئے، پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، جوتا خون سے بھر گیا۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ بادل پر مجھے نظر آیا، عرض کیا حضور اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ان کی حالت دیکھ لی، آپ جیسے کہیں اگر حکم دیں تو میں اس پتھریلی زمین میں پہاڑوں کے درمیان ان کی بستیوں کو پیس کر نہ رکھ دوں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔
جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔